کر لیں اس کے بعد آپ کو موقع دیں گے. ایک منٹ. اور 1.5 گھنٹہ بلاول یہ بھٹو دو صاحب دفعہ کی تقریر تین موقع سننے دے کے چکا بعد ہوں اپوزیشن کو. اب ان میں حوصلہ تین ہوئے موقع گا. دے چکا ہوں اپوزیشن والوں کو. جناب اسپیکر، امید ہے کہ 3 گھنٹے قائد حزب اختلاف نے تقریر کی اور 1.5 گھنٹہ بلاول زرداری صاحب نے تقریر کی، تو اب چند منٹ میری بھی کچھ گزارشات جو ہیں وہ سننے کا حوصلہ، صبر اور پیشنس رکھیں گے. میں جانتا ہوں کہ حقائق کا سامنا کرنے کی ان کی شہباز شریف نہیں ہے. صاحب، میں جانتا ہوں کہ جب بھی میں کھڑا ہوں جناب چیئرمین، میں پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کر رہا ہوں. آپ کو مجھے موقع دینا چاہیے. میرا یہ رائٹ ہے. آپ کو بھی سننا چاہیے نا، سب کو سننا چاہیے. ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے ویوز سنیں، حکومت کے بھی آپ سنیں، وہ بھی سنیں ایک دوسرے کے. میں پوائنٹ آف آرڈر پہ ہوں. آپ کو کل پورا موقع دیا اس پہ بولنے کا. جی میں آپ سے یہ گوش گزار ہوں کہ کل جب میں نے اپنی سپیچ ختم کر لی تو اس کے بعد اسد عمر صاحب کھڑے ہوئے اور میرا خیال تھا کہ وہ جس موضوع کے اوپر میں نے بات کی تھی اس کا جواب دیں گے. وہ سٹارٹ ہوئے دشنام ترازی کے اوپر اور انتہائی نازیبہ باتیں شروع کر دیں جس کا نہ صرف اس موضوع سے کوئی تعلق تھا، نہ میری تقریر کے حوالے سے کوئی ریبٹل تھا. میں نے جب انہوں نے انگریزوں کے کتوں کو نہانے کی باتیں کی اور اس طرح، تو میں یہاں سے نکل گیا کہ میں کو جا کے زیادہ کنسٹرکٹیو کام کروں اور اپنا وقت ضائع نہ کروں. آج بلاول زرداری بھٹو صاحب نے ایک بڑی پرمغز تقریر کی ہے اور ایک پورا احاطہ کیا اس منی بجٹ کا، منی بل کا، اور بہت خوبصورت دلائل دے کے باتیں کی، مگر یہ دونوں سرکاری جو فرسٹ بینچز خالی پڑے ہیں. جناب اسپیکر، یہ ہے عالم حکومت کی دلچسپی کا، اور مجھے آپ روک رہے ہیں پوائنٹ آف آرڈر کے اوپر. میں نے اسی کے اوپر بات کرنی تھی اور آپ کو گزارش کرنی تھی کہ یا تو اس اجلاس کو روک کر ان کو بلوائیں، وہ بات سنیں، وگرنہ پھر اس ہاؤس کا وقت ضائع نہ کریں کہ یہاں پر گالیاں دیں اور اسلام سازی کی جائے. جی حماد اظہر صاحب. بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں یہ یاد دہانی کراتا جاؤں کہ اسی ایوان میں بیٹھ کے ہم نے 3 گھنٹہ محترم قائد حزب اختلاف کی تقریر سنی اور اس کے بعد 1.5 گھنٹہ بلاول زرداری صاحب کی تقریر سنی. مجھے امید ہے کہ چند منٹ ہماری گزارشات سننے کا ہمت، حوصلہ اور صبر اپوزیشن کے اندر قائم و دائم رہے گا. اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ کل جب اسد عمر صاحب کی تقریر شروع ہوئی تو جس طرح کی ہلڑ بازی پیچھے سے ہوئی، اس طرح کی ہلڑ بازی ہم نے قائد حزب اختلاف کی تقریر کے دوران نہیں کی تھی. لیکن جب بھی میں کھڑا ہوتا ہوں بولنے کے لیے دلائل کے ساتھ، جی رانا ثناء اللہ صاحب، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ دونوں جی رانا ثناء اللہ صاحب. اسپیکر، میں اس احتجاج کے ساتھ کہ وزیر خزانہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، ان کا اس ضروری بحث میں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر میں یہاں موجود ہونا چاہیے تھا ان کو. جب وہ موجود نہیں ہے تو میں کورم پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. جی گنتی کریں. جی قومی اسمبلی کا اس وقت اجلاس جاری ہے. پہلے بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے حکومت کے منی بجٹ کے اوپر تنقید کی گئی. وزیر اعظم عمران خان سے سوال کیا گیا کہ صرف 2018 سے 2019 کے دوران ان کی آمدنی میں 58% اضافہ کیسے ہوا، اس کا جواب دیا جائے. اس کے علاوہ انہوں نے اس بات پر بھی تنقید کی بلاول بھٹو زرداری نے کہ کھانے پینے کی اشیاء پر ٹیکسز لگائے گئے ہیں، جو معذوروں کو ادویات دی جاتی ہیں، جو معذوروں کو خصوصی طبی آلات دیے جاتے ہیں، جو ڈونیشنز آتی ہیں باہر سے، ان پر بھی حکومت نے ٹیکس لگا دیا ہے، جس سے پاکستان کے اندر مشکلات میں اضافہ ہوگا. بلاول بھٹو زرداری نے کانٹراسیپٹیوز کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس پر ہنسنے کی بات نہیں ہے. پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش پوری دنیا کے اندر اس وقت پاپولیشن بامز بن چکے ہیں اور یہاں پر اس طرح کی جو ٹیکسیشن ہے وہ مسائل میں مزید اضافہ کرے گی. جب بلاول بھٹو زرداری کی طویل تقریر ختم ہوئی تو وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر اس کا جواب دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے پوائنٹ آف آرڈر پر
بات کرنا چاہی اور یہ کہا کہ اس وقت ہماری جانب سے جب بھی کوئی سوال کیا جاتا ہے تو حکومت کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ غائب ہوتی ہے، اس لیے ان کو یہاں پر بلایا جائے، جس کے اوپر حماد اظہر صاحب نے جواب دیا کہ کل جب اسد عمر صاحب تقریر کرنے لگے تھے تو اپوزیشن کی جانب سے شور و غل کیا گیا تھا، لیکن حکومت کی جانب سے ایسا کچھ نہیں کیا گیا تھا۔ اس پر رانا ثناء اللہ نے ایوان کی توجہ کورم کی جانب دلوائی اور اس وقت گنتی کا عمل جاری ہے۔ اگر کورم پورا ہوا تو قومی اسمبلی کا یہ اجلاس جاری رہے گا ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی قیادت میں، اور اگر ممبرز کم نکلے تو پھر یہ اجلاس ملتوی کر دیا جائے گا۔ آپ سے ایک سوال ہے کہ وہ ادارہ جس نے پاکستان کے ہر شخص پہ کرپشن، جھوٹا یا صحیح الزامات لگائے ہیں، جو ہر دن دعویٰ کرتا ہے کہ وہ کرپشن کا مقابلہ کر رہے ہیں، جو انسسٹ کر رہا ہے کہ ان کا کامیابی ہے کہ وہ کرپشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو جب ان کا چوری پکڑا جاتا ہے تو وزیر اعظم ان کا چوری کو کیوں چھپانے کی کوشش کر رہا ہے؟ کیا یہ وجہ ہے کہ نیب بھی خان صاحب کی چوری کا پروٹیکشن کرتا ہے؟ تو جب اس ہاؤس کا، سینٹ کا، فائنانس کمیٹی، پیک کمیٹی، دونوں ہاؤسز کا نیب کا چیئرمین کو بلاتا ہے اس کے ایکسپلینیشن مانگنے کے لیے کہ آپ دعویٰ کرتے ہو کہ 800 بلین سے زیادہ روپیز کا کلیکشن نیب کا رہا ہے، مگر ٹریجری کے اکاؤنٹس میں صرف اور صرف 6 بلین اکٹھا ہوا ہے۔ آپ کا 800 بلین کا دعویٰ اور ٹریجری میں صرف 6 بلین پہنچنا، یہ سب سے بڑا سوال ہے ہمارا کرپشن کے اداروں سے کہ یہ پیسہ کہاں گیا۔ اگر آپ نے یہ چوری کا پیسہ پکڑا تھا اور جمع کیا تھا تو شوکت ترین صاحب کے لیے، فائنانس منسٹر کے لیے، حکومت کے لیے یہ تو ون فال ہوتا، وہ اس قسم کا پیسہ کو استعمال کر سکتے، مگر ان کا جھوٹ اس بات پہ پکڑا گیا کہ ٹی وی پہ دعویٰ کرتے ہیں 800 بلین کا اور بینک اکاؤنٹ میں 6 بلین جمع کیا۔ اس کا حساب کا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ نیب چیئرمین اپنا اثاثے قوم کے سامنے دکھائے، نیب کا ہر آفیسر چیئرمین سے لے کے آئی او تک اپنے اثاثے قوم کے سامنے لے کر آئے، ہمیں پتا چلے کہ یہ 800 بلین روپیہ کہاں گیا۔ فورن فنڈنگ کیس پہ پوری میڈیا، پوری دنیا آپ کو بتا رہا ہے، میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، مگر اتنا ہی کہوں گا کہ جو پورے پاکستان پہ الزام لگا رہے تھے، ہر کسی کے پورے خاندان کے نسل پہ الزام لگا رہے تھے، اب خود پکڑے گئے جناب اسپیکر، خود پکڑے گئے، جھوٹ پکڑے گئے، فورن فنڈنگ پکڑا گیا، اب اس کا حساب لینے کے وقت آ گیا ہے۔ ہم فورن فنڈنگ پہ بھی نہیں چھوڑیں گے، اور جو سب سے اہم اور میرا آخری سوال ہے آپ سے جناب اسپیکر، یہاں کے کسی کے وزیر سے ہے، ہمارا وزیر اعظم صاحب سے ہے کہ جناب اسپیکر خان صاحب کہتا تھا کہ لوگ حکومت بناتے ہیں، اپنے آپ کو امیر بناتے ہیں، قوم کو غریب قرار دیتے ہیں۔ خان صاحب دعویٰ کرتا تھا باقی سب کرپٹ ہے، کرپشن پہ اپنے مال بناتے ہیں، اور یہ تو صادق اور امین کرپشن کے خلاف علم اٹھانے والے خان صاحب ہیں۔ تو پھر خان صاحب سے سوال ہے، خان صاحب کے سوال یہ ہے کہ جب خان صاحب وزیر اعظم نہیں تھا تو اس نے 282,000 روپیز کا ٹیکس جمع کیا 2019 میں 9,854,959 روپیز کا ٹیکس جمع کروایا گیا۔ نہ جناب اسپیکر یہ کوئی اور بھی ہوتا، یہ شہباز شریف صاحب ہوتا، میاں صاحب ہوتا، ہمارے وزراء صاحبان ہوتے، میں مان نہیں لیتا کہ وہ کاروباری لوگ ہیں، کوئی کاروبار کرتا، مگر خان صاحب کا کیا ایسے جادو کا کری ہے کہ اس معاشی حالات میں جہاں ہر پاکستانی غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، غربت عروج پہ ہیں،
مگر خان صاحب کے پاس ایسا کیا جادو